ہاں جی جناب، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام قبلہ، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آواز آ رہی ہے آپ کی، واضح آواز ہے، ٹھیک کلیئر جی ہے۔ قبلہ میں آپ کا ڈائی ہارٹ فین ہوں قبلہ. میں آپ کا ہر لائیو سیشن بہت غور و فکر سے سنتا ہوں، اور آپ کے ہر زندہ لائیو ہوں۔ سیشن کا بہت زور سے انتظار کرتا ہوں، بہت شوق سے انتظار کرتا ہوں سیشن کا. تو اللہ قبلہ آپ کو میرے آج شب جمعہ ہے آج، اور امام زمانہ کا دن ہے، اور بے شک مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں. قبلہ میرے آپ سے 3 سوال تھے، اور میں چاہتا ہوں قبلہ آپ کو امام زمانہ کا واسطہ ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں. جی جی قبلہ پہلا سوال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، خدمت پیش کرتا ہوں. مجھے 2 منٹ دے دیں، تھوڑا بڑا سوال ہے. اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طور آیت نمبر 21. اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی پیروی کی تو ہم جنت میں اولاد کو ان سے ملا دیں گے. اور جو ایمان لائے ہجرت کی جہاد کے وہ بھی ہیں، لیکن قرآن میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. آل عمران 34. بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا، وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں. درود میں کون ہے؟ آل محمد ہیں. امام نے فرمایا آل محمد وہ ہیں کہ جن کا نکاح رسول سے حرام قرار دیا. عیون الاخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216. صدقے کی حرمت کے جواز کو امام صادق علیہ السلام نے بامعنی اکفا لیا. مولا امین نے فرمایا اللہ نے ہمیں عزت و کرامت دی لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل سے کہ ہم وہ کھائیں. اے کاش کہ کوئی بھی اس امر کو خواہش نہ کرے کہ وہ خود کو ہم لوگوں میں شمار کرے سوائے اس کے کہ وہ مشرک ہو جائے. کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539. مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا خفو خون حسب کے لحاظ سے تمہاری قوم میں ہے. اللہ نے ہمارے لیے صدقہ حرام قرار دیا، اور ہمیں یہ پسند نہیں کہ جو فضل اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس میں کسی کو شریک نہ کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح نہیں بنایا. کتاب الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 345. دوران عصری امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا لوگوں پر ہماری فضیلتوں میں سے ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم پر ہمارے سوا کوئی حاکم بنے یا کوئی خواہش کرے کہ وہ خود کو ہم لوگوں میں شمار کرے. وہ ہی ایسا کرے گا جو مشرک ہوگا. راوی کہتا ہے اس حدیث کی روایت کرو. الشرائع صفحہ نمبر 569. اشعث بن قیس سے امیر کائنات نے فرمایا رونے والیاں تجھ پر روئیں. جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حسن مسنی سے ہوا. عبد الرحمن اسحاق کو منع فرمایا. بقول شیخ الطائف زید امام صادق کے اصحاب میں سے ہیں. فروغ سید مرتضی علیہ محمود شیخ اخور عاملی شیخ جمال الدین سید مہدی بحر العلوم مخالف، جبکہ شیخ ستوق کا کلام سے استفاد ہوا وہ بھی مخالف تھے. ٹھیک ہے بلا بھائی صاحب، آپ نے کوئی 10-15 حدیث پڑھی ہے نا، میں 1-2 کا جواب دے دیتا ہوں، باقی آپ جو ہے نا ایک سوال آدمی ایک حدیث سے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق ہے، وہ سیدوں کے متعلق نہیں ہے. لہذا فرمائیے آیت یہ ہے سورہ مبارکہ طور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریہ نے ان کی اتباع کی، ایمان میں ان کی اتباع کی، ہم نے ان کی ذریہ کو ان سے ملا دیا. یہ اس سے مراد یہ سب جو ہیں جتنے سادات ہیں نہیں، اس سے مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے. کتاب الاصول من الکافی، کتاب بصائر میں بھی ہے، کتاب تفسیر قمی میں بھی ہے. اچھا جلد نمبر 1 یہاں پر ایک باب ہے کہ ان الائمہ صلوات اللہ علیہم فی الشجاع والطاعہ، فی العلم الشجاع والطاعہ سوا. ائمہ طاہرین علیہ السلام علم میں، شجاعت میں اور حق طاعت میں سب برابر ہیں. اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ یہی ہے الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. اس آیت کے ذیل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الذین آمنوا سے مراد النبی و امیر المؤمنین علیہ السلام، النبی و امیر المؤمنین علیہ السلام، وذریته الائمہ والاوصیاء. ذریہ سے مراد کون ہے؟ ائمہ طاہرین اور اوصیاء علیہم السلام. اچھا صلوات اللہ علیہم. الحقنا بهم ولم ننقص ذریتهم الحجة التي جاء بها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی علی وحجتهم واحدہ وطاعتهم واحدہ. تو آیت کا مطلب یہ ہے الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، جو لوگ ایمان لائے. کون؟ پیغمبر اور علی علیہ السلام، پیغمبر اور امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ وآلہ. واتبعتهم ذریتهم بایمان، ان کی ذریہ نے ان کی ایمان میں اتباع کی. ان سے مراد کون ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام مراد. تو پیغمبر اور علی علیہ السلام اور اوصیاء طاہرین علیہ السلام، ان کو ہم نے ان سے ملحق کر دیا. یعنی وہی جو حق طاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو یہی حجت جو پیغمبر کی تھی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی تھی، وہ بقیہ ائمہ علیہ السلام کی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں سو رہے ہیں یا پھر جاگ رہے ہیں بھائی؟ ہاں تو اس کا ذاکر وہ تاج حیدری جو ہے ذاکر، اس کا فراڈ میں ترجمہ کیا سید سادات سے متعلق. اس کا سادات سے متعلق نہیں ہے. یہ کس سے متعلق ہے؟ یا ائمہ ابرار علیہ السلام کے لیے.
ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے. اچھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اس آیت کے ذیل میں یہ ہے کہ ائمہ کتاب تفسیر فروعات کوفی وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو روز قیامت جو عزت دے گا اور جو کرامت دے گا اور جو بہت عظیم مقام عطا فرمائے گا، اس میں یہی ہوگا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شیعوں کی شفاعت فرمائیں گی، اور اس کے بعد اس کی آیت کی تلاوت فرمائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی آیت کی تلاوت کرا گئی، لیکن یہ آیت سے مراد جو آپ لے رہے ہیں وہ نہیں ہے. اچھا، پھر کہ آپ نے یہ اس حدیث کی تلاوت کی کہ تمہارا کفو تمہارے خون اور حسب میں، وہ تو آدھا حدیث نقل کر کے نا، جو اصل حدیث چھوڑ کے، جیسے کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ چھوڑ دے لا الہ پڑھ دو، کوئی خدا ہے ہی نہیں، ہم سب مشرک بن جائیں، وہ اس طرح ہے نا. وہ حدیث اس طرح تو نہیں ہے. میں آپ کو حدیث پورا آپ دیکھیں، ہر حدیث کو اچھی طرح سے ایمانداری سے پڑھیں. ایمانداری سے نہیں پڑھیں گے، پوری طرح نہیں پڑھیں گے، تو اس میں سے آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں. کسی بھی کلام کو توڑ کے نا، اس میں سے آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں. بھائی کتاب ہے الاصول الفروع من الکافی، جلد نمبر 3، یہاں پر باب ہے. کون سی باب؟ نکاح المؤمن کف المؤمنہ. باب بھی ہے مومن مومنہ کا کفو، مومن کسی بھی خاندان کا ہو، مومنہ کسی بھی خاندان کا ہو، چاہے فاطمیہ، آپس میں کفو اسی میں آیا ہے. اچھا، کہ تمہارا کفو تمہارے خون اور حسب میں. یہ ذاکرین کا فراڈ ہے کہ وہ آدھا حدیث مثلا 6-7 لائن ہے، اس میں سے 2 لفظ نکال دیا، تمہارا کفو تمہارے حسب میں. پورا حدیث پڑھے نا. اوکے جی قبلہ. ایک خارجی آیا ہشام کے پاس، اس نے کہا کیا عجم عرب میں شادی کر سکتا ہے؟ جی کہاں، جی آ سکتا ہے. کیا عجم عرب قریش میں شادی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے. پھر اس خارجی نے ہشام بن حکم سے پوچھا قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اگر مومن اور مومنہ شادی کر سکتے ہیں. اچھا، اس نے کہا کس سے تم نے یہ سیکھا ہے؟ کہا ان جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے سیکھا ہے. ہشام نے جواب دیا. تو پھر وہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ اس نے کہا، ہشام نے کہا اتتکافا دماؤکم ولا تتکافا فروجکم. اس نے کہا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دیا برابر ہے تو فروج بھی برابر ہے، نکاح بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ کا دیا برابر ہے اور شادی نہیں ہو سکتی؟ تو لازمی بات ہے. ایک پنجاب کا ایک آدمی ہے، مثلا چودھری ہے یا گجر ہے یا جٹ ہے یا مسلی ہے، اگر شیعہ مومن ہے تو اس کا خون اگر کوئی قتل کرتا ہے اور ایک سید کو قتل کرتا ہے، اس کا دیا ایک ہی جیسا، فرق ہی نہیں ہے. سمجھ آئی نا بات آپ کو؟ آپ کو پتہ نہیں. قبلہ درود میں کون آل محمد ہیں؟ امام نے فرمایا آل محمد وہ ہیں کہ جن کا ائمہ تحریر علیہ السلام قرار دیا گیا. اس شیعہ بھی شامل ہے، اس میں شیعہ بھی شامل ہے درود میں. ابھی سن لو، ابھی اس کے باری نہیں آئی ہے. ابھی اس حدیث کو آپ نے کاٹ کے پیش کیا نا ذاکرین کے، وہ آپ نے نوٹ بنا کے ادھر آ گئے. اچھا، تو بھائی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر دیا برابر ہے تو شادی بھی ہو سکتا ہے. بھائی ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے کہ ایک شخص اگر امام علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے، ایک شخص اجنبی ہے، دونوں کا دیا ایک جیسا. اس طرح نہیں ہے کہ وہ بھائی وہ جو بالکل پکا سید امام کے صلب میں سے ہے اس کا دیا ایک ہی جیسا ہوگا. 2 مختلف دیا نہیں ہیں. اوکے، ایک لڑکی اگر امام علیہ السلام کی بیٹی ہے اور ایک لڑکی امام علیہ السلام کی بیٹی نہیں ہے، ان کا اگر دونوں مومنہ ہیں تو دیا ایک جیسا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ شریعت کے احکام سے ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں قبلہ، بالکل قبلہ نہیں. قبلہ نہیں. اللہ کا حکم ہے. بھائی پھر وہ خارجی آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، انی لقیت ہشاما فسألت عن کذا وکذا فاخبرنی بکذا وکذا قال نعم قلت ذلك. وہ ہاشمی آیا، وہ خارجی آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ میں نے ہشام سے یہ سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ غیر لوگ بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، بنی ہاشم میں فاطمین بھی آ جاتے ہیں، تو آپ یہی کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جی میں یہی کہتا ہوں. پھر اس خارجی نے کہا کہ اب مجھے پھر رشتہ دے دو. پھر امام علیہ السلام نے کہا تیرا کفو تیرے قوم میں. خارجی سے کہا، اوکے، خارجی سے کہا. جی قبلہ جی. ہاں، تو وہ تم شیعوں کے لیے نہ لا، وہ جو ہے ٹھیک ہے نا. اب درود میں جو ہے نا، درود میں آل البیت علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ آل محمد علیہ السلام ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، اور ان میں جو صالحین ان کے ذریہ ہیں وہ شامل ہیں اور شیعہ بھی شامل ہیں. اوکے جی قبلہ. اوکے جی میں دوسرا سوال کروں قبلہ. دوسرا سوال کر لیں.
جی جی اب غلو پر سوال ہے. لسان خدا سے موصول زیارت جامع کبیر یا حدیث طارق بن شہاب یا دین ایک رجل ہے، وہی ایمان اور امام امت ہے جس کی معرفت خدا اور دین کی معرفت ہے، جیسے وساطت العباد یا زیارت رجبیہ. نظام کائنات کا تسلسل آپ کے حکم سے جڑتا ہے اور ماؤں کے رحم میں گروتھ آپ کے حکم سے ہوتی ہے. عوام کا مقدر آپ ہی کے گھروں سے صادر ہوتا ہے. نہیں یہ غلط ترجمہ، آپ سب یہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں، اس ترجمہ غلط کر، اس طرح ترجمہ نہیں بنتا. پہلی بار طارق بن شہاب جو ہے وہ مخالفین کا آدمی تھا، وہ شیعہ نہیں تھا، اور اس حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے. اور وہ غالیوں کے کتاب میں مشارق انوار الیقین، اس کا مصنف حافظ رجب برسی صوفی بھی ہے اور غالی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کا کوئی سند بھی پیش نہیں کرتا. اور زیارت جامع کبیرہ کی بات نہیں، یہ طارق بن شہاب کی حدیث اور ہے، زیارت جامع کبیرہ اور ہے. آپ نے زیارت جامع کا حوالہ دیا اور پھر حدیث شروع کر دی غلات کی کتاب کی، ٹھیک ہے نا. اور جو یہ کہ یہ حدیث اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے حکم سے نطفہ بنتا ہے، اس طرح نہیں ہے، آپ کی برکت سے. ترجمہ یہ ہے آپ کی برکت سے، آپ کی برکت سے بارش نازل ہوتی ہے، آپ کی برکت سے رزق ملتی ہے، آپ کی برکت سے بھئی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نازل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی برکت سے. نہیں کہ اہل بیت علیہ وہ اللہ نے اہل بیت کو سونپ دیا اور اہل بیت یہ سب کر رہے ہیں. بھائی اس طرح نہیں ہے بھائی. حدیث کا آپ غلط ترجمہ کریں گے تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کو آپ خالق رازق مالک سب کچھ بنا دیں، اور لے کے وہ اگر ترجمہ غلط کریں، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح ترجمہ نہیں بنتا. با سببیہ بھی ہے وہ کی، یعنی اس کی وجہ سے، اس کی علیت سے اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے زمین و آسمان بنائے، ان کے صدقے سے سب کو رزق و روزی ملتا ہے، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے. سب صحیح معنی، صحیح معنی. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ترجمہ اور کرتے ہیں کہ آپ کے حکم سے. یہ تو یہ زیارت جامعہ نہیں ہے، یہ غلط ترجمہ ہے. اوکے جی جی اوکے بھائی ختم. جی نہیں، تیسرا سوال بھی قبلہ، تیسرا بھی تیسرا پوچھ لیں. جی ائمہ علیہ السلام نے احکام اخذ کرنے کے 4 پلرز یہ ہیں جن سے مرجع ہرگز باہر نہیں جاتا: قرآن، حدیث، عقل اور درس خارج میں اجماع، ورنہ عوام کورونا زدہ میت کو جلاتے اور کتے کی نجاست ثابت نہ کر سکتے. کیا 6 مولا اور 8ویں مولا سے یہ روایت نہیں ہے؟ ہم اصول دیں گے، تم نتیجہ نکالنا. وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 حدیث 51-52. مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہماری شیعوں کی منزلت کو پہچانو جو ہماری روایات سے بتاتے ہیں. عوام العلوم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 21. امیر المومنین علیہ السلام نے خمس کو اپنے شیعوں کے لیے حلال قرار دیا تاکہ ان کی ولادت پاکیزہ رہے. علل الشرائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378. مولا صادق نے فرمایا: خمس غیر شیعہ کے لیے حرام ہے. جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1164. من لا یحذر الفقیہ. اچھا بہرحال دیکھیں مراجع جس چیز سے بھی فتویٰ دے دیں نا، اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مراجع کے فتووں پہ عمل کرو. یہ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا. آپ کہہ بھی لیں کہ وہ عقل سے فتویٰ دیتے ہیں، اجماع وغیرہ سے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری احادیث پہ عمل کرو، نہیں بولا کہ دوسروں کے فتووں پہ عمل کرو. اور اہل بیت علیہ السلام نے جب چیز نہیں فرمائی، اسی کو بدعت کہتے ہیں. بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے اسی کو کہ آپ دوسرے کے رائے پہ عمل کریں، اس کی بڑی شدت کے ساتھ منع کی مختلف احادیث روایات میں. اوکے تو لہذا یہ باطل ہے. اب مومنین کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ کتا نجس ہے، اس کے 2-3 روایت ہیں، اس کو پڑھ لیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اگر میں آپ کو حدیث دکھاؤں، حدیث پڑھوں، ترجمہ کروں، کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہ اگر کتا مثلا آپ کے لباس کو چومے یا یہ کرے تو اس کو لباس کو دھو لو نماز پڑھنے سے پہلے، وہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ آپ کہتے ہیں آپ نے ایک اور بھی مثال دی، پتہ نہیں کیا. تو یہ مسئلہ کورونا زدہ میت کو جلاتے ہیں. کورونا نے میت کو دفن کرتے ہیں، جلاتے کیوں؟ کس نے بولا جلا دو؟ آپ کے مولوی جلاتے ہیں آپ سے مردہ؟ یہ تو ظلم کرتے ہیں بھائی. نہیں قبلہ. تو کیوں جلائیں؟ میت کی دفن ہوتی ہے. مجتہدین نے کہا جلا دو، وہ کہتے ہوں گے افرادی. نہیں قبلہ نے مومن کے میت کو جلانا یہ حرام ہے، بلکہ مسلمان کی میت کو جلانا حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو میت کو دفن کیا جاتا ہے. ہاں البتہ اگر یہ ہے کہ اگر میت ایسا ہے کہ وہ ہندو جلاتے ہیں نا، مسلمان تو نہیں جلاتے. آپ نے کیوں جلانے کا ذکر کیا بھائی؟ مثال کے بلیک کیا مثال مثلا کیا ہمارے گفتگو سے کیا تعلق؟ مراجع کہتے ہیں جلا دو، کہتے ہوں گے، ہاں کہتے ہوں گے کہ جلا دو. بہرحال اگر میت ایسا ہے کہ بھائی اس سے آپ کو بیماری لگے گی تو آپ ماسک پہن لیں. ماسک پہن کے
وہ پورا سوٹ پہن کے اس کو آپ غسل دے دیں. پھر اگر وہ سوٹ وغیرہ نہیں ہے تو آپ مر جائیں گے اس کے, پھر ٹھیک ہے بھائی, اس کو غسل کے بغیر مثلا کھینچ کے اس کو کسی گڈھے میں ڈال کے اس پہ مٹی اس کو دفن کر دیں گے. کیونکہ اللہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کسی چیز میں مضطر ہو جائے, یعنی بے چارہ ہی نہ ہو, اس میں اضطرار ہو, تو وہ جائز ہے. یعنی میں اس کو دفن نہیں کر سکتا, میں میت کو اگر غسل دوں تو میں مر جاؤں گا. اگر ایسا کوئی کورونا میں تو اس طرح نہیں ہے بیماری, کورونا کی بیماری تو اس طرح نہیں. اگر کوئی ایسا مرض آ جاتا ہے, بیماری آ جاتی ہے بھائی, کہ وہ اتنا شدید ہے کہ آپ مردے کو اگر ٹچ کریں تو آپ خود مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اگر اس طرح آپ کو یقین ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی, ہم غسل دینا, آپ کیا وہ غسل دینا اس کا جو ہے ناممکن ہو جاتا ہے. تو وہ تو اس کے فتوے کی کیا ضرورت ہے, جب اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی 9 چیزیں میرے امت سے وہ مرفوع ہیں, اس کا وہ جائز ہے. ایک وہ موارد جو اس میں انسان اس میں بیچارہ ہو جاتا ہے, مضطر مجبور ہو جاتا ہے, میں مجبور ہوں, یہ میت ادھر پڑا ہے, میں اس کو دفن کروں میں خود مر جاؤں گا, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, تو اس صورت میں یہ اس کا دفن کرنا میرے لیے, اس کا غسل دینا, اس کو کفن دینا میرے لیے واجب نہیں ہے. اب اس کا کیا کریں, اس کو بس کڈھا کود کے اس کو کھینچ کے مثلا کسی بوری وغیرہ میں اس کو وہاں پہ ڈال دیں گے, اس پہ مٹی ڈال دیں گے, کیونکہ میں خود مر نہ جاؤں نا. یا اس کو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, اس دور سے اس پہ مثلا تیل ڈال کے اس کو جلا دیں, جو بھی کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ اضطرار کی حالت میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. وہ تو اضطرار کی بات ہے, وہ اس میں اجتہاد تقلید کی کیا ضرورت ہے. اس میں ہم آپ کو حدیث سنائیں گے, جب حدیث سنائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی بات آپ کو, ٹھیک ہے نا. اس سے اجتہاد تقلید کیا بلا ہے. اوکے میرے بھائی, جی بھائی, جی قبلہ, بہت شکریہ. اوکے, خدا بہت شکریہ قبلہ, خدا حافظ, بہت اللہ حافظ قبلہ, بہت شکریہ. خدا حافظ.